بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، متفق علیہ۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب ہم پہلے روزے کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ روزے کا مطلب کیا ہے، روزے کا مفہوم کیا ہے۔ روزے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جائے، نفسانی خواہشات ترک کر دے۔ یعنی روزہ دار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ گھڑیاں گزارے، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، نماز کی کثرت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ وہ یہ پاکیزہ گھڑیاں گزارے۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ کا مفہوم سمجھتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دو بنیادی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر ایک کہ وہ روزہ دار ایمان والا ہو، یعنی اہل ایمان سے ہو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وہ روزہ دار اپنا محاسبہ کرنے والا ہو، اپنا جائزہ لینے والا ہو کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے اچھے اعمال کیے ہیں، تو وہ اپنا محاسبہ کرنے والا ہو۔ تو فرمایا ایسا شخص کہ جو ایمان کی حالت میں روزہ رکھے اور اپنا محاسبہ کرنے کی غرض سے روزہ رکھے تو پھر اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی انسان ایمان والا بھی ہو اور اپنا محاسبہ کرنے والا بھی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنا روزہ مکمل کرے، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کے ذکر کی کثرت اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق وہ اپنا روزہ مکمل کرے اور فضولیات سے بچے، تو اس طرح اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزوں کا احترام اور ان کا صحیح ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان روزوں کو ہماری بخشش کا سبب بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔